السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری صورت ہے صورت زلزال۔ اس صورت کے شان نزول میں یہ بات آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں بعض حضرات یہ کہتے تھے کہ اس نیکی سے کیا فائدہ کہ کسی کو ایک کھجور کا دانہ کھلا دیا جائے، نیکی ہو تو کوئی بڑی سی نیکی ہو۔ اور بعض لوگ کہتے تھے کہ بڑے بڑے گناہوں پر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم میں پھینکیں گے، اگر یہ چھوٹی موٹی غیبت چوری کر لیں تو اس کا کیا ہوگا، یہ تو چھوٹے گناہ ہیں، اس کا تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ اب چلتے ہیں ہم لفظی ترجمے کی طرف۔ پہلی آیت، پہلا لفظ اذا۔ اذا کا مطلب ہے جب۔ زلزلتی، یہ لفظ زلزلے سے ہے۔ زلزلے کے معنی ہے پے در پہ زور زور سے حرکت کرنا۔ الارض، زمین۔ اردو میں بھی ارض کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں۔ زلزالہا، اس کو سپلٹ کریں گے دو حصوں میں۔ زلزالہ، ہلا دیا جانا۔ ہا کا مطلب ہے اس کا، یہ دو چشمی ہاں مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اہل عرب جو ہیں زمین اور آسمان کے لیے مؤنث کا صیغہ یوز کرتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا کریں گے، جب زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے گی۔ جب زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے گی۔ اب زلزلت الارض، اس کا مطلب ہے کہ زمین کو جھٹکے پر جھٹکے دے کر شدت کے ساتھ ہلا ڈالا جائے، پوری کی پوری زمین کو۔ اور زلزالہا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس زلزلے کی مزید شدت کو واضح کرنے کے لیے کہ اس کو ہلایا جائے گا جیسے کہ اس کو ہلانے کا حق ہے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے۔ وا کا مطلب ہے اور۔ یہ وا جو ہے یہاں پر اور کے معنی دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگلا لفظ ورب ہے، ناؤن نہیں۔ قسم کے معنی یہ واو زبر وا تب دے گا جب اگلا لفظ جو ہے وہ اسم ہو، ناؤن ہو اور اس کے آخری حرف پر زیر ہو۔ وَأَخْرَجَتِ، اخرجتی کا مطلب ہے نکالے گی، یہ فعل ہے، ورب ہے۔ وَأَخْرَجَتِ، اور نکالے گی، الارض، زمین، اثقالها، دو حصے کریں گے، ہا کی ضمیر کو علیحدہ کریں گے، ہا کا مطلب ہے اس کے، اثقالا، بوجھ، سا قاف لام ثقل ہے اور اس کا مطلب ہے بوجھ، وزن، اور ہا کا مطلب ہے اس کا، اس کو، اس کے۔ لفظی ترجمے میں ہا کا مطلب اس کا، اس کو آئے گا، لیکن جب بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو کنورٹ ہو جائے گا یہ اپنے میں، کیونکہ اردو میں ہم یہ نہیں کہتے کہ زمین اس کا بوجھ خالی نکالے گی، ہم کہتے ہیں زمین اپنے بوجھ نکالے گی، جس طرح سے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں ویسے ہی کریں گے، اس کی سینس بنائیں گے۔ تو بامحاورہ ترجمہ آیت نمبر 2 کا، اور وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال دے گی، اور وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال دے گی۔ اب زمین اپنے اندر جو کچھ بھی چھپائے ہوئے ہوگی، جتنے بوجھ دفن ہوں گے اس کے اندر، جیسے مردے ہیں، معدنیات ہیں، کوئلہ ہے، پیٹرول، لاوا، سونا، چاندی، جواہر، اور جو انسانوں نے بھی خزانے دفن کیے ہوں گے وہ سب نکال باہر کرے گی۔ سورۃ انشقاق میں بھی اس بات کا بیان ہے، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ تو اس وقت انسان جو ہے یہ سب سونا چاندی دیکھ کر خود پر افسوس کرے گا کہ یہی ہیں وہ چیزیں جن پر دنیا میں وہ مرا کرتا تھا، جس کی خاطر چوری، قتل تک کیا اس نے، حق مارے، ظلم کیا، قطع تعلقی کی، جنگیں لڑیں، قوموں کو تباہ کر ڈالا۔ آج وہ بے وقت سامنے موجود ہیں، کسی کام کا نہیں ہے یہ سونا چاندی، بلکہ الٹا عذاب کا سامان بنا ہوا ہے۔ آیت نمبر 3 کی طرف، اور قالا، کہے گا، وقالا، اور کہے گا، الانسانو، انسان، ما، کیا ہے، لہا، اسے، لا واسطے، ہا، اس کو، تو مطلب اسے۔ بامحاورہ ترجمہ، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو رہا ہے، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ اب جو لوگ زندہ ہوں گے، جو انسان زندہ ہوں گے اور جو مردے سے دوبارہ زندہ ہوں گے، پہلا ری ایکشن ہر انسان کا یہی ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ بعد میں اس پر یہ بات کھلے گی کہ یہ آج کا دن روز محشر ہے۔ آیت نمبر 4، یومئذ، اس دن، تحدث، بیان کرے گی، ہا دال سا، اس کا مطلب ہے بیان کرنا، بتانا۔ حدیث کا لفظ سنا ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ حدیث پاک ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
کچھ بیان کیا ہو، تو اس کے بھی روٹ لیٹر ہا دال سا ہی ہیں. تو تحدثو اور بیان کرے گی، یومئذین اس دن، تحدثو وہ بیان کرے گی، اخبارہا دو حصوں میں تقسیم کریں گے اس کو. اخبارہ، اخبار اردو میں کس کو کہتے ہیں ہم؟ جس کے اندر خبریں ہوتی ہیں. تو اخبارہ کا مطلب خبریں ہی ہے، اور ہا کا مطلب اس کی. تو جب اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو اس کا کنورٹ ہو جائے گا اپنے میں. اس روز وہ اپنی پوری خبریں بیان کر دے گی، یا اس روز وہ اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر بندے اور بندی پر گواہی دے گی کہ اس نے میری پشت پر کیا کام کیے. وہ کہے گی کہ اس نے یہ کام کیے، یہی اس کی خبریں ہیں. مؤذن جب اذان دیتا ہے تو جس جس چیز تک اس کی آواز پہنچتی ہے وہ قیامت کے دن اس شخص کے حق میں گواہی دے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کا سب روپیہ مستحقین میں تقسیم کر کے اسے خالی کر دیتے تو اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر فرماتے، تجھے گواہی دینی ہوگی کہ میں نے تجھ کو حق کے ساتھ بھرا تھا اور حق کے ساتھ ہی خالی کر دیا. اب پرانے زمانے میں تو آدمی کے لیے بڑی حیران کن بات ہوگی یہ کہ آخر زمین بولے گی کیسے، لیکن آج کے زمانے میں یقین کرنا ہم لوگوں کے لیے آسان ہے، کیونکہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیپ ریکارڈر، سی ڈی پلیئرز، یہ اس طرح کی ایجادات ہمارے سامنے ہیں. آڈیوز، ویڈیوز ہمارے سامنے ہے، ریکارڈنگ کا سارا سسٹم ہم لوگ سمجھتے ہیں. تو جس طرح ایک کیسٹ ہوتی تھی اس کو ہم ٹیپ میں ڈالتے تھے اور کیسٹ پلے کرنے پر ہم لوگ آواز سنتے تھے، خواہ وہ گانے کی شکل میں یا نعت کی صورت میں. تو جو انسان پلاسٹک کی ریل کو بلوانے کا موجد ہو سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو قادر مطلق ہے، کیا وہ زمین کو بلوا نہیں سکتا؟ انسان جو کچھ بھی بولتا رہتا ہے اس کے نقوش ہوا میں، ریڈیائی لہروں، گھر کی دیواروں تک میں ثبت ہوتے رہتے ہیں، جذب ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب چاہے ان ساری آوازوں کو ٹھیک اسی طرح ان چیزوں سے دہروا سکتا ہے جیسے یہ کبھی انسان کے منہ سے نکلی تھیں. قیامت والے دن انسان کے اعضاء تک، ہاتھ، پاؤں، کان، جلد گواہی دیں گے انسانوں کے تمام گناہوں کی. تو اسی طرح جو کام زمین کے جس حصے پر کیے گئے ہوں گے، زمین کا وہ ٹکڑا گواہی دے گا کہ اس شخص نے فلاں فلاں وقت میں میرے اوپر یہ کام کیا تھا. اب سمجھنے کی کیا بات ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، تنہائی میں انسان گناہ کرتا ہے نا، کہ کوئی دیکھ نہیں رہا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اگر ہر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر عمل کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ زمین دیکھ رہی ہے، یہ گواہی دے گی، فرشتے لکھ رہے ہیں میرے اعمال، یہ زمین در و دیوار گواہ بن رہے ہیں، تو کیا کوئی گناہ کرے گا؟ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان پھر اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بھی گناہ کرنے کی طرف چلے. اگلی آیت کی طرف چلیں گے، آیت نمبر 5. بِأَنَّا، اچھا آسان سا ترجمہ اس کا یہ ہے کیونکہ، لیکن اگر سپلٹ کر کے اس کا ترجمہ کریں گے تو بازر بی کا مطلب ایک ہوتا ہے کے ساتھ، اور ایک اس کا مطلب ہے بوجہ اس کے، یا وجہ یہ ہے کہ. بی کا مطلب یہاں پہ آئے گا بوجہ اس کے انا بے شک، ربا کا تیرے رب نے. اب بی انا کا کیونکہ یا پھر بوجہ اس کے بے شک، جو آسان لگتا ہے آپ وہ یاد کیجئے گا. ربا کا اس کو بھی سپلٹ کریں گے 2 حصوں میں، ربا رب نے، کا تیرے، بوجہ اس کے بے شک تیرے رب نے، اوہا وحی کی. واؤہا یا روٹ لیٹرز ہیں اس کے، اور وحی کا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ کرنا. اوہا وحی کی، لہا واسطے اس کے یعنی اس کو. تو بامحاورہ ترجمہ، کیونکہ اسے آپ کے رب کا حکم ہی یہی ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ضرورت ہوگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین کو اشارہ کریں گے اور زمین گواہی دینا شروع کر دے گی. یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، سورہ زلزال کی آیات 1 سے لے کر 5 تک. غور و فکر کی کیا بات ہے اب اس لیسن میں. زمین گواہی دے گی، خبریں بیان کرے گی، اور ہم اپنا قیمتی وقت ٹی وی کے آگے بیٹھے چینل بدلتے رہتے ہیں. کتنے نامحرم دیکھ لیے، بیڈ سین نظر سے گزر گئے، فضول کے اشتہارات کا میوزک نہ چاہتے ہوئے بھی سنتے ہیں کیونکہ ٹی وی کے آگے جو بیٹھے ہیں
چینل بدلتے چلے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے چلے جا رہے ہیں اس وقت میں. وقت بھی اس پر گواہی دے گا کہ کتنا ٹائم ہم نے ضائع کیا، کیا کیا آنکھوں نے دیکھ لیا. سبحان اللہ، قرآن میں ہر ایک خبر موجود ہے، ماضی کی، حال کو صحیح کرنے کے لیے، اور مستقبل کی. قیامت کی ہر خبر اس کے اندر ہے جو بالکل حرف بحرف سچی ہیں. اور ہم بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی کے سامنے ہر گھنٹے کی خبریں دیکھنے، گویا حفظ کا ارادہ ہے. اور اس ٹی وی کی خبروں کی سچائی کی بھی ایشورٹی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن سے خبریں پڑھنے، سمجھنے اور اپنا حال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیراً کثیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.